السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے کے بعد پہلی بار ریپبلکن نیشنل کنونشن میں مندوبین کے سامنے اسٹیج پر نظر آئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے کان پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سابق صدر نے کانفرنس میں مہمان خصوصی کے درمیان اگلی صف کی نشست سنبھالی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک بندوق بردار نے پینسلوینیا میں ایک انتخابی ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ حملے میں سابق صدر کے دائیں کان پر گولی لگی، جس میں ریلی میں شریک ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ نائجر سے اپنے 300 فوجی واپس بلا لے گا۔ پینٹاگن کی نائب ترجمان سابرینیا سنگھ نے پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعلان کیا۔ نائب ترجمان نے بتایا کہ 7 جولائی سے دارالحکومت نائمی کا فوجی اڈہ امریکی فوجیوں سے خالی کروا لیا جائے گا۔ سابرینیا سنگھ نے بتایا کہ نائجر میں اس وقت 300 امریکی فوجی موجود ہیں، جو کہ 15 سپٹمبر تک وہاں سے نکل جائیں گے۔ واضح ہے کہ نائجر حکومت نے 12 سال قبل امریکہ سے کیے گئے فوجی معاہدے کو فسخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فوری طور پر امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ نائجر میں تقریباً 1000 امریکی فوجی اغادیس نامی شہر میں واقع ایک ڈرون فضائی اڈے پر متعین تھے، جو کہ سپٹمبر کے وسط تک ملک سے نکل جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ غزہ کی تباہی ناقابل قبول ہے، جہاں کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا ہے۔ اینٹونیو گٹرس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر غزہ سے متعلق اپنی پوسٹ میں اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی تباہی اور جنگی ماحول ناقابل قبول ہے، جہاں کا ہر علاقہ غیر محفوظ ہے۔ غزہ کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے دونوں طرف کے افراد سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی محرکات کے تناظر میں معاہدے کو ممکن بنائیں۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے کہا ہے کہ مشترکہ جوہری مزاحمت پلان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہمارا 2 طرفہ تعاون جوہری بنیادوں پر استوار اتحاد میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یونیہاب خبر ایجنسی کے مطابق یون نے کابینہ اجلاس میں جنوبی کوریا امریکہ اتحاد کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں 9 تا 11 جولائی کو منعقدہ نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ جوہری مزاحمت پلان طے پایا۔ اس پلان کے ذریعے جنوبی کوریا امریکہ تعاون جوہری بنیادوں پر استوار تعاون میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کوریا جزیرہ نما میں اپنی جوہری موجودگی کو امن اور جنگ ہر 2 زمانوں میں ایک خصوصی مشن کی شکل دے دے گا۔ ہم نے ایک ایسا پلان تشکیل دیا ہے جو شمالی کوریا کی طرف سے ہر طرح کے جوہری خطرے کا فوری اور مؤثر جواب دیں گے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے 11 جولائی کو منعقدہ نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے بڑھتے ہوئے جوہری و میزائل خطرات کے مقابل باہمی تعاون میں اضافے کے لیے مشترکہ جوہری مزاحمت پلان پر دستخط کیے تھے۔ غزہ میں 9 ماہ سے زیادہ جنگ میں سب سے زیادہ خونریز حملوں میں سے ایک المواسی پر اسرائیل کے مہلک حملے ہیں۔ ہتھیاروں کے ماہرین کے مطابق امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ بڑے پیمانے پر پے لوڈ بم استعمال کیے گئے۔ اسرائیل کے اعلان کردہ محفوظ زون پر بمباری نے بحر روم کے ساحل پر واقع خیمہ شہر کو ایک جلی ہوئی بنجر زمین میں تبدیل کر دیا، جس کے قریب کے اسپتال ہلاکتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام علاقے میں وزارت صحت کے مطابق بحراج میں کم از کم 92 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے 2 ماسٹر مائنڈز کو نشانہ بنایا، جنہوں نے جنگ کو جنم دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں ایک اعلیٰ کمانڈر رافع سلامہ مارا گیا، تاہم حماس کے فوجی سربراہ محمد دیف کے بارے میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ حملے کی AFP ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سفید کھمبی کا بادل ایک مصروف سڑک پر اڑا ہے، جس کے پیچھے خیموں کے ملبے اور ایک عمارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے ہوئے ایک بڑے گڑھے کو چھوڑ دیا گیا۔ حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے مالک ایلن مسک نے کہا ہے کہ وہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو فنڈ کے لیے ماہانہ $4.5 کروڑ عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایلن مسک کے عطیات PAC نامی سیاسی گروپ کو جائیں گے، جو نومبر کو ہونے والے عام انتخابات سے پہلے ووٹرز کی رجسٹریشن، ابتدائی ووٹنگ اور سوئنگ ریاستوں کے رہائشیوں کو میل میں بیلٹس بھجوانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کے ایلن مسک کے علاوہ سافٹ ویئر کمپنی پلانٹ کے شریک بانی جو لوسینڈل کینیڈا میں سابق امریکی سفیر کیلی کرافٹ اور کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کرنے والے ٹائلر اور کیمرون ونکل واش شامل ہیں۔ وسطی غزہ پٹی میں نصرت پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی ذرائع نے آج دی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں ایک مکان کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں مکان تباہ ہو گیا اور آس پاس کے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ فضائی حملے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، سب کو اسپتال لے جایا گیا۔
اس واقعے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ حماس کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ پٹی میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی جانب سے بین الاقوامی طور پر ممنوعہ ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے 320 سے زائد فلسطینی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس امریکہ انتظامیہ کو اس حملے کے لیے قانونی اور اخلاقی طور پر مکمل ذمہ دار ٹھہراتی ہے، کیونکہ اس نے اسرائیلی فورسز کو مختلف قسم کے بین الاقوامی سطح پر ممنوعہ ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ اس دوران حماس کے ونگ القسام بریگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ مغربی غزہ شہر کے تل ہوا محلے میں 2 ٹینکوں سے داغے گئے میزائل کے پھٹنے سے کچھ اسرائیلی فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے جنوبی سرحدی گاؤں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 شہری شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنان کے فوجی ذرائع نے یہ اطلاع دی۔ فوجی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے 7 قصبوں اور گاؤں پر 9 فضائی حملے کیے اور 10 سرحدی قصبوں اور گاؤں پر 50 کے قریب گولے داغے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے سرحدی علاقے کے وسطی علاقے میں واقع قصبے بنت جبل میں ایک مکان کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس میں 2 شہری ہلاک اور خاندان کا تیسرا فرد زخمی ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک دیگر واقعے میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوب مشرقی گاؤں میں الجبل بیس میں کئی گھروں پر فضا سے زمین پر مار کرنے والے 4 میزائل داغے، جس میں 3 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ اس دوران حزب اللہ نے کئی اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے، جن میں کریات شمونہ، رمیا، برنیت، السقمقہ اور جل عالم شامل ہے۔ 12 جولائی کو امیجنگ ماہرین، سائنسدانوں اور مورخین کی ایک اور ٹیم ٹائٹینک کے تباہ ہوئے جہاز کے ملبے کی فوٹوگرافی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ٹیم کی روانگی کا مقصد اب تک کا سب سے تفصیلی فوٹوگرافی کا ریکارڈ حاصل کرنا ہے۔ یہ ٹیم جہاز کے ڈوبنے کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے جہاز کے ہر کونے کو اسکین کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ پچھلے سال پیش آئے اوشین گیٹ سانحے کے بعد یہ پہلی ٹیم ہے جو روانہ ہوئی ہے۔ اوشین گیٹ سانحے میں مرنے والوں اور 1500 مسافروں اور عملے کے لیے 1912 میں ٹائٹینک جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔ آنے والے دنوں میں سمندر میں ایک مشترکہ یادگاری تقریب منعقد کی جائے گی۔ یہ نئی مہم اٹلانٹا، جارجیا میں مقیم RMS ٹائٹینک انکارپوریٹڈ نامی امریکی کمپنی کی جانب سے انجام دی جا رہی ہے، جس کے پاس ٹائٹینک سے اشیاء نکالنے کے حقوق موجود ہے اور جس نے آج تک جہاز کے ملبے سے تقریباً 5500 اشیاء نکالی ہے۔ کمپنی کے مطابق تازہ ترین مہم خالصتاً ایک جائزہ مشن ہے، جس میں 2 روبوٹک گاڑیاں لاکھوں ہائی ریزولوشن تصاویر لینے اور تمام ملبے کا 3D ماڈل بنانے کے لیے سمندر میں جائے گی۔ دنیا میں زیادہ تر افراد 15 اپریل 1912 کی رات کو مشہور جہاز ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کہانی اور اس کے کینیڈا کے مشرق میں واقع ایک برفانی ٹوڈے سے ٹکرانے سے واقف ہیں۔ اگرچہ 1985 میں یہ دریافت ہوئے ملبے کی جگہ کا متعدد بار جائزہ لیا جا چکا ہے، لیکن اب بھی ایسا نہیں ہے جسے حتمی نقشہ قرار دیا جا سکے۔ حالانکہ ٹوٹے ہوئے جہاز کے کمان اور سخت حصوں کے متعلق اچھی معلومات حاصل کر لی گئی ہے، مگر جہاز کے آس پاس ملبے کے وسیع علاقے ہیں جن کا صرف سرسری معائنہ کیا جا سکے گا۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے کیئر سٹارمر کو برطانیہ کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم نے دونوں ملکوں اور دوست احوام کے درمیان بہترین تعلقات، انہیں تمام شعبوں میں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کی کوششوں کی تعریف کی۔ عرب نیوز کے مطابق ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے مبارکباد دینے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل سمیت برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات کا جائزہ لیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے علاقائی استحکام کی سپورٹ پر سعودی ولی عہد کے کردار کی تعریف کی اور خطے میں امن و سلامتی کے لیے برطانیہ کے عزم کا اظہار کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات کرنے، تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون سمیت مشترکہ دلچسپی کے شعبوں کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی امید ظاہر کی۔ سعودی عرب شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے ذریعے اردن کے تعاون سے فلسطینی متاثرین میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ایئر ڈراپ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق آج غزہ کے جنوب میں المواسی کے علاقے میں اردنی آرمڈ فورسز کے تعاون سے امدادی سامان پہنچایا گیا۔ اسرائیل کے قابض افواج کی جانب سے سرحدی گزرگاہوں کو بند کیا گیا ہے، اس کے لیے ایئر ڈراپ آپریشن انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ امداد غزہ میں برادر فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور امدادی شعبوں میں فلسطین کے لیے سعودی عرب کی تاریخی سپورٹ کے فریم ورک کے اندر آتی ہے۔ سعودی عرب کی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کے ذریعے مختلف بحرانوں اور مصائب میں دوست ملکوں کے لیے مملکت کے انسانی ہمدردی کے کردار کا مظہر ہے۔ اس سے قبل شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور اردن نے غزہ کی پٹی میں محصور فلسطینیوں کے لیے 30 ٹن تیار خوراک بھیجی ہے۔
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی شہریوں پر اسلحہ تانے گا ہم 15 جولائی کی طرح اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ صدر اردغان نے ایوان صدر میں منعقدہ یوم جمہوریت و قومی اتحاد یادگیری پروگرام میں شرکت کی۔ اردغان نے کہا کہ آج قوم کی فتح اللہ دہشت گرد تنظیم کی بغاوت کے سامنے نہتے ہاتھوں سے رقم کردہ مزاحمتی داستان کی 8ویں سالانہ یاد منائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 سال قبل کی طرح آج بھی شانہ بشانہ ہیں، ایک ساتھ ہیں، جوان اور بوڑھے، خواتین و مرد ایک جان ہیں۔ انہوں نے اس پر احتشام، اتحاد و یکجہتی کے لیے دوست کو اعتماد اور دشمن کو خوف دلانے والے پرعزم موقف پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ صدر اردغان نے کہا کہ اس رات فیتو کے غداروں کی حمایت و تعاون کرنے والوں کو ہم بڑی شرم کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ امریکہ نے آج منگل کو عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حکومت پاکستان کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر ممکنہ پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی پر ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے حکومت کی جانب سے عوامی بیانات کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہوگا۔ ہم جمہوری اصولوں اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے احترام کی وکالت کرتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی ضروری ہے۔ پاکستان کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ کیا ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9.99 روپے جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 6.18 روپے اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ حالیہ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت فی لیٹر 275 روپے 60 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 283 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس سے قبل 30 جون کو حکومت پاکستان نے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے سے متعلق ان کی جماعت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی نوٹس جاری کیا گیا۔ آج منگل کو مقامی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی کہ ایسی کوئی بات ہونے لگی ہے، اس طرح کا قدم لیا جا رہا ہے، کسی قسم کی پیش رفت ہو رہی ہے یا اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے قبل تیاری چاہیے ہوتی ہے، سوچ وچار ہونا ہے اور اجتماعی دانش مندی سے بہتر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ بجٹ میں بھی پیپلز پارٹی اپنی رائے یا منشور کے مطابق کچھ نہیں کر سکی، لیکن کوئی انتہا پسند قدم نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ پہلے ہی عدم استحکام کی صورتحال ہے۔